قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا یہ ناجائز مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے قبلے کی طرف تھوکا تو قیامت کے دن یہ بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا جو تھوک ہے وہ دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا۔ تو یہ بہت خطرناک عمل ہے، اور بہت سارے لوگ گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ روڈ پہ اس گٹکے کے تھوک کو کیسے پھینکنا ہے۔ وہ جگہ جگہ تھوک پھینک رہے ہوتے ہیں، اور اکثر وہ بالکل ڈائریکٹ قبلے کی ڈائریکشن میں یوں کر کے تھوک پھینکتے ہیں۔ پیچھے والی گاڑی والے کا بھی ستیہ ناس، روڈ کا بھی ستیہ ناس، اور اس حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ ان کو خیال کرنا چاہیے، یہ انسانوں کا محلہ ہے، اشرف المخلوقات رہنے والے یہاں پر ہیں۔ اس طرح گاڑیوں کی کھڑکیوں سے نکل کر ایسے غلیظ طریقے سے تھوک پھینکنا کہ لوگوں کے کپڑے خراب ہوں، بالکل روڈ کا ستیہ ناس ہو، اس پر اگر کوئی چلے تو اس کے چپل خراب ہو جائیں، اور بعض اوقات یہ قبلے کی طرف تھوکنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو قبلے کی جانب مت تھوکو، کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی سیدھی جانب بھی مت تھوکو کہ وہاں فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر تھوکنے کی حاجت ہی ہو، ایسا بلغم اچانک سے آ گیا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے اور تھوک نہ پھینکیں تو بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے، کوئی باہر ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، روڈ پر ہے، اور اچانک تھوک پھینکنے کی ضرورت پڑ گئی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اپنی بائیں جانب پھینکے یا اپنے الٹے پیر کی جانب نیچے کر کے تھوک پھینکے، اور پھر اس تھوک کو دفن بھی کر دیا جائے۔ یہ بخاری کی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوک پھینکنے کے حوالے سے مسلمانوں کو شرعی احکام اور گائیڈ لائنز بتائی ہیں۔ تو قبلے کی طرف بھی منہ کر کے تھوک نہیں پھینکنا سامنے، اور دائیں سیدھی طرف بھی فرشتے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ الٹی جانب، اگر الٹی جانب بھی ممکن نہ ہو تو پھر سر جھکا کر نیچے بندہ پھینکے پیروں کی طرف، یعنی نیچے سر جھکا کر، تو یہ جائز ہوگا۔ اب مثال کے طور پر یہ ہے قبلہ، مثال کے طور پر، اور واش بیسن بنا ہوا ہے یہاں پر، اور بندہ یہاں پر کھڑا ہو کے وضو کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہاں پہ واش بیسن ہے اور وہ یہیں پر کلی کرے گا، یہیں پر تھوک پھینکے گا۔ تو اب لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو بالکل تھوک پھینکنے کی اینڈ ڈائریکشن میں کعبہ آ رہا ہے، تو کیا ہم بیسن پر تھوک پھینکنے کی وجہ سے اس حدیث کے تحت آئیں گے، گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نیچے منہ کر کے بالکل قبلے کے سامنے یوں کر کے پچکاری نہیں مارتا، بلکہ نیچے نگاہیں کر کے، چہرہ نیچے کر کے نیچے کی طرف تھوک پھینکتا ہے، تو یہ قبلے کی طرف تھوک پھینکنا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ سامنے نہیں بلکہ نیچے تھوک پھینکنا کہلائے گا۔ یہ والا بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ جیسے اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دائیں بائیں کا آپشن نہ ہو تمہارے پاس، تو پھر تم نے نیچے اپنے الٹے پیر کی طرف تھوک پھینکنا ہے۔ تو واش بیسن میں اگر کوئی یوں کھڑا ہوتا ہے اور یوں کر کے پانی پھینکتا ہے، تب تو یہ اس حدیث کے تحت آ جائے گا کہ جان بوجھ کے سامنے پھینک رہا ہے تھوک، اس کو نیچے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم اکثر جب بھی کلی کر رہے ہوتے ہیں، چہرہ نیچے ہوتا ہے، نیچے تھوک پھینک رہے ہوتے ہیں، نیچے کلی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ گناہ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے بہت سارے لوگ لا علم ہیں، لوگوں تک یہ حدیث پہنچائیں، خاص طور پر گٹکا اور پان کھانے والوں تک یہ حدیث پہنچائیں۔ بہت سارے بڑے لوگ ہوتے ہیں، عمر میں بڑے ہوتے ہیں، بلغم کی بیماری ہوتی ہے، بار بار انہیں روڈ پر چلتے ہوئے تھوک پھینکنا پڑتا ہے، انہیں یہ حدیث بتائیں کہ قبلے کی طرف تو پھینکنا ہی نہیں ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف بھی نہیں پھینکنا چاہیے، الٹے ہاتھ کی طرف یا نیچے کر کے پھینکیں، اور پھر اس تھوک کو دفن بھی کر دیں۔ کیسا شاندار ہمارا مذہب ہے کہ اگر تمہیں ضرورت پڑی جائے تو پھر اس تھوک کو لوگوں کے استقبال کے لیے چھوڑ کے مت چلے جاؤ کہ کوئی اور دیکھے، اسے کراہت ہو، طبیعت میں نفرت پیدا ہو، اگر پاؤں چلا جائے تو چپل خراب ہو جائے، ہاتھ ٹچ ہو جائے تو ہاتھ خراب ہو جائے، بلکہ اس کو دفن کر دو تاکہ آنے والے لوگوں کو کسی بھی قسم کی کراہت اور تکلیف نہ ہو۔